مسیح خداوند میں میرے بھائیوں اور بہنوں، آج شام میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کے ساتھ مل کر، آپ میرے ساتھ، میں آپ کے ساتھ مل کر اس بات پر غور کریں کہ مسیحیت کا پیغام آج کی دنیا کے نام کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے حکم دیا آپ کو، مجھے، کلیسیا کو، کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار، تھوڑا سا بھی نہیں، کل اختیار مجھے دیا گیا۔ اس لیے تم دنیا میں جاؤ، انہیں شاگرد بناؤ اور انہیں باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو۔ اسے ارشاد اعظم کہتے ہیں، اور عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ارشاد اعظم صرف اور صرف متی رسول کی انجیل میں ہے، لیکن جیسے میں بائبل مقدس کو پڑھتا ہوں، انجیل مقدس کو، تو یہ مرکز میں بھی ہے، لوکا میں بھی ہے، جان میں بھی ہے، اور اسٹرینجلی انف کہ ایکٹس میں بھی ہے، کیونکہ ایکٹس میں بھی کیا کہا گیا؟ خداوند یسوع مسیح نے زندہ ہو جانے کے بعد شاگردوں کو کہا کہ یو ٹیری ہیئر، تم یروشلم میں ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے۔ جب تمہیں قوت کا لباس مل جائے گا تو پھر تم میرے شاگرد ہو، تم میرے گواہ ہوگے، نہ صرف یروشلم میں یا جوڈیا میں بلکہ آل اوور دا ورلڈ، ٹو دی اینڈز آف دا ورلڈ۔ اور اس سے بھی بڑھ کر مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس میں صفائی سے خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، As the Father has sent me, so I send you into the world. جس طرح باپ نے مجھے بھیجا، اسی طرح میں تمہیں دنیا میں بھیجتا ہوں۔ خدا نے یسوع کو اس دنیا میں بھیجا، اور یسوع نے آپ کو اور مجھے اور تمام کلیسیا کو بھیجا۔ میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ارشاد اعظم کا حکم جو ہے یہ صرف شاگردوں کے لیے تھا، ان ارلی اپوسٹلز کے لیے تھا، یہ آپ کے اور میرے لیے نہیں تھا۔ میں اسے کہتا ہوں کہ دس از مس ریڈنگ آف دا بائبل، یہ مس ریڈنگ آف دا اسکرپچر۔ کیوں؟ یسوع نے 16ویں باب، متی رسول کی انجیل کے 16ویں باب میں کیا لکھا ہے کہ پترس کے کنفیشن کے بعد، آفٹر دا پیٹرز کنفیشن، جب اس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، تو یسوع نے فرمایا کہ میں اس پتھر پر کلیسیا قائم کروں گا، جس کے خلاف ہیڈیز کی کوئی قوتیں، طاقتیں اس کے خلاف کارگر نہیں ہوں گی۔ اور یہی نہیں، 17 چیپٹر آف سینٹ جانز گاسپل، جس میں کہ ہائی پریسٹلی پریئر ہے، خداوند یسوع نے کہا کہ میں صرف آئے باپ ان کے لیے، شاگردوں کی طرف اور اپوسٹلز کی طرف اشارہ کر کے ان کے لیے دعا نہیں مانگ رہا، میں ان کے لیے بھی دعا مانگ رہا ہوں جو ان کے وسیلے سے تجھے قبول کریں گے۔ تو یہ ایکسٹینڈڈ ہے فار آل ٹائمز ٹو کم، کیونکہ شاگردوں نے ساری عمر تو نہیں رہنا تھا، کیونکہ خداوند کا تو وعدہ یہ تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں ٹو دی اینڈ آف دی ارتھ، ٹو دی اینڈ آف ٹائم۔ تو وہ تو شاگرد تو چلے گئے۔ تو یہ آپ کے لیے، میرے کے لیے، ہسٹری کی تمام کلیسیاؤں کے لیے یہ ارشاد اعظم ہے کہ تم دنیا میں جاؤ اور ان کو شاگرد بناؤ، تم وٹنس کرو۔ لیکن جب ہم چاہیں تو ہمارے پاس کلام کیا ہے، کیا ہم بتانا چاہتے ہیں اس کلیسیا، آج کی دنیا کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے کیا پیغام ہے، ہم جا کر بتائیں۔ یہ تو دنیا بڑی ترقی یافتہ ہے، یہ ترقی اتنی زیادہ ہے پچھلے کو 50 سال سے کہ اس سے پہلے 500 سال بھی جمع کر لیں تو اتنی ترقی نہیں ہوئی جتنی ان دنوں میں ترقی ان سالوں میں ہوئی ہے۔ تو اس ترقی یافتہ دنیا میں، جہاں کافی ساری بیماریوں کا علاج موجود ہے، جہاں کمپیوٹر ہے، جہاں سمارٹ فونز ہیں، جہاں ہر قسم کی ٹیلی ویژن، اور یہ دیکھیں یہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ
آپ کے پاس پبلک ایڈریس سسٹم ہے. میں یہاں بیٹھا یاد کر رہا تھا اپنی ارلی منسٹری کو پشاور میں نے شروع کی. فرسٹ اپوائنٹمنٹ واز ایٹ سینٹ جانز پشاور, مائی فرسٹ اپوائنٹمنٹ. تو میں اس وقت بستیوں میں, کہ ان بستیوں میں ہم جایا کرتے تھے, ایک عجیب قسم کا وہ ہوتا تھا ہمارے پاس, اس کو چلاتے, اس پر ہم لوگوں کو ملٹی میڈیا بڑا پرانا فرسودہ ٹائپ ہوتا تھا اس سے کرتے تھے. وہ تو اب ختم ہو گیا, اب تو بڑے کمپلیکیٹڈ اور سوفسٹیکیٹڈ یہ چیزیں آ گئی ہیں, پر کوششیں اس وقت بھی جاری تھی. تو ایسی دنیا میں ہمارے پاس کون سی چیز ہے جو ہم اس دنیا کو دیں؟ لیکن دوسرا رخ اس دنیا کا یہ ہے کہ جہاں یہ ترقی یافتہ ہے, جہاں میلوں کا فیصلہ چند گھنٹوں میں ہو جاتا ہے, جہاں بیماریوں کا علاج بہت سارا ہو گیا ہے, لیکن میں عام طور پر یہ بھائیوں سے ایسی چھیڑخانی کرنے کے لیے میں نے کہا ہاں آپ کے مغرب میں بیماریوں کا علاج ہے, پر بہت ساری نئی بیماریاں بھی وہ لگا دیتے ہیں آپ کو. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہی گناہ جو پہلی سینچری میں ہوتے تھے وہ آج بھی ہیں. ہم جدھر بھی نظر اٹھا کر دیکھیں اس دنیا میں قتل و غارت ہے, دہشت گردی ہے, عدم تحفظ ہے, ریپ ہے, وائلنس ہے, ہر قسم دہشت گردی ہے, ڈاکہ زنی ہے. یہ ساری چیزیں اسی دنیا میں ہیں. ایک طرف یہ دنیا کہتی ہے we have advanced so much in science and technology, we can reach the moon, they have reached the moon, tomorrow مریخ پر بھی پہنچ جائیں گے, فائن. لیکن دوسری طرف وہ بیماریاں جو ہمیں لاحق ہیں وہ صرف جسمانی نہیں, وہ روحانی ہے. ان کا علاج ان کے پاس نہیں ہے, وہ ان کے پاس نہیں, وہ وہی ہے, وہی کھڑے ہیں, کیونکہ وہ انسانی فطرت کے ساتھ تعلق ہے ان کا, اور یہ انسانی فطرت کو چینج نہیں کر سکتے. انسانی فطرت کو کوئی اور چیز سے چینج کرتی ہے. بھائی اور بہنوں, میں جانتا ہوں آپ سارے لوگ پاکستان, انڈیا یا ساؤتھ ایشین کنٹری سے جو آتے ہیں, اور کلیسیوں میں بھی میں نے دیکھا ہے, you people are full of missionary zeal, or we give glory to God. I know your Padri Sahab is full of zeal کہ ہم مسیحت کا پیغام پھیلائیں, لیکن اس کے خلاف ریزسٹنس کتنی ہے؟ ریزسٹنس ہے کہ نہیں ہے؟ بہت زیادہ ریزسٹنس ہے نا. اب یہ جو ریزسٹنس ہے ہم نے دیکھنا ہے. دیکھیں, جب کوئی علاج کرنا ہے تو اس کی ڈائگنوسس دیکھنی لازمی ہے. ڈائگنوسس کر کے پھر اس کی ریمیڈی اور اس کی کیور ڈھونڈنی پڑتی ہے. اس دنیا کی ریزسٹنس جو ہے وہ اس کی سوچوں کی بنا پر ہے. آج کی دنیا کی سوچیں کیا؟ میں چند کروں گا, بہت لمبی نہیں. سب سے پہلی سوچ اس دنیا کی یہ ہے کہ خدا ہے نہیں. آپ کے کانٹیکسٹ میں تو یہ بڑی سرعام بات ہے نہیں پاکستان کہ نہیں ہے. میں بلکہ ایک حد تک کہتا ہوں کہ آپ کا کانٹیکسٹ ہمارے پاکستان اور انڈیا اور ساؤتھ ایشین کنٹری سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. یہ تو اوپنلی کہتے ہیں کہ خدا کوئی نہیں, اور خدا میں ماننے والوں کو بے وقوف کہتے ہیں. میں جب مونٹریال میں پڑھتا تھا مگل یونیورسٹی میں, تو مونٹریال ڈائسیسن کالج, تھیولوجیکل کالج کے ہاسٹل میں تھا. ویکینڈ پر وہ بند ہو جاتا تھا, تو گرلز اسکول کے ہاسٹل میں انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا, تو ویکینڈز پر ہم وہاں کھانا کھاتے تھے. تو ایک ویکینڈ نیا آیا تھا اس وقت. میں گیا, جیسے سیلف سروس ہوتی ہے ان کی سیلف سروس لی, اور اپنی میز پر لا کر بیٹھ گیا. خاموشی سے میں نے دعا کی, گریس کہا. دور بیٹھا, کوئی اتنا نزدیک بھی نہیں تھا, 2-3 ٹیبل دور ایک بندہ اٹھ کر آیا, تو مجھے کہنے لگا what were you doing? میں نے کہا I said a prayer. What? I said a grace.
میں نے کہا شاید پریئر نہیں سمجھا. تو میں نے کہا I said grace. کہتا for what? I said thank you to God for providing me food. کہتا you think God provided you this food? میں نے کہا yes. کہتا no, God has not provided this food. میں نے کہا then who has provided this food? Bank of Montreal. یہ سچی کہانی ہے, یہ سچی بات ہے. تو میں نے کہا اوکے یو تھینک بینک آف مونٹریال. کہنا یہ چاہتا ہوں یہ بہت بڑا امتحان ہے. جو پیسج کلام مقدس کا میں نے آپ کو پڑھایا, بھائی نے بڑا خوبصورت پڑھا ہے, اس میں پالوس رسول کیا کہتے ہیں کہ اس دنیا کے بڑے بڑے قلعوں کو ہم ڈھا دیتے ہیں, اور اگر پردہ ہے تو ان پر پردہ ہے جس پر اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں پر پردہ ڈال دیا. اگر وہ خدا کو نہیں جانتے وہ دیکھ سکتے ہیں. رومیوں کا خط اس کا پہلے باب میں صفائی سے لکھا ہے کہ ان کے پاس کوئی عذر نہیں کہ خدا نہیں, کوئی عذر نہیں, کیونکہ وہ لکھا ہے کہ وہ خدا کی کاریگری اس کی کائنات میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ تو کہتے ہیں جی یہ کائنات اس نے نہیں بنائی, یہ تو ایوولوشن کے ذریعے آ گئی, اپنے آپ آ گئی. میں پوچھتا ہوں اتنے عقل مند یہ لوگ ہیں, اتنے سائنٹیفک لوگ ہیں, لاجیکل لوگ ہیں, میرے لیے یہ ماننا کہ یہ ڈائس کسی کارپینٹر نے کسی کاریگر نے بنایا ہے وہ آسان ہے بنسبت کیونکہ یہ تو اپنے آپ ہی آگے ہے ایسی بات. اور میں کئی بار اس وقت بھی میری یہ سٹرگل رہتی تھی, میں انہیں ایک مثال دیتا تھا کہ بھی میں اے بی سی الفابیٹ کے لیٹرز لے لوں اور ان کو یوں پھیلا دوں تو کیا اس سے شیکسپیئر کی اور ملٹن کی کوئی پوئٹری کی ورس بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی. میرے لیے یہ کائنات کے پیچھے ایک ڈیزائن کو دیکھنا, ایک وقت پر سورج چڑھتا ہے, آپ اور اپنی گھڑیاں ملا سکتے ہیں, ایک وقت پر غروب ہوتا ہے, کب دن گھٹنے شروع ہوتے ہیں, کب دن بڑھنے شروع ہوتے ہیں, سیزنز کب کب تبدیل ہوتے ہیں, یہ سارا ڈیزائن ہے. اس کے پیچھے ایک آرکیٹیکٹ ہے, اس آرکیٹیکٹ کو آپ خدا کہہ لیں, آپ اس کو بھگوان کہہ لیں, آپ اس کو اللہ کہہ لیں, آپ اس کو یہوہ کہہ لیں, آپ اس کو فورس کہہ لیں, انرجی کہہ لیں, آپ اس کو whatever you know, but we cannot somehow میری تو عقل نہیں مانتی اس بات کو. لیکن اس دنیا کی سوچ سب سے پہلی لاعقل کی خدا کے اوپر یقین نہیں رکھنا. بائبل مقدس اس کو کہتی ہے, کہیں پروف نہیں کیا بائبل مقدس نے کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے. This is not a problem in the Bible. This is a problem of the modern یہ ایج جو ہے اس نے. اور دیکھیں جو ہیومن ہسٹری ہے اس نے تو کسی نہ کسی صورت میں خدا کو مانا ہے. ہسٹری دیکھ لیں تو اس نے کبھی لوگوں نے سورج کو خدا مان لیا, چاند کو خدا مان لیا, بت بنا لیے, آندھی کو خدا مان لیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے چیز جو اس بھوک کو, اگر مجھے بھوک لگتی ہے تو بھوک کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کھانا بھی ہے. تو بائبل کے لیے یہ بالکل پرابلم بائبل میں کہا, اور بے وقوف نے کہا ہے the fool has said in his heart that there is no God. اب وہ کیوں کہتے ہیں یہ؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر خدا نہیں, اس کا دیکھیں رویوں میں کتنا فرق آئے گا, اگر خدا نہیں تو حساب کتاب نہیں, اکاؤنٹیبلٹی نہیں, عدالت نہیں, یہی دنیا, یہی چیز, یہی رویے آگے ہیں کہ یہاں پر پھر کیوں ہے میں all the time آپ کھائیں پیئے ایش کریں ایک دن مر جائیں. تو یہ جانوروں کی زندگی اور پھر انسانوں کی زندگی میں کیا فرق رہ گیا؟ پھر ہم اشرف المخلوقات تو نہیں, جانور بھی کھاتے پیتے ہیں, کام کرتے ہیں, مر جاتے ہیں, ہم بھی کھاتے پیتے ہیں, اچھا کھا لیں, برگر کھا لیں, یہ کھا لیں, وہ کھا لیں, پھر ایک دن مر جاتے ہیں, ختم ہو.
If there is no God, if there is no accountability, if there is no life after death, उसकी explanations हो सकती है, तो then there is no difference between the human life and animal life. इसलिए ये मुश्किल आपको जब आप अपना कलाम खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी लेकर चलते हैं, तो ये रवैये, ये सोचे, ये टकराती हैं आपस में. मैं इन्हें कहता हूं क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज. ये क्लैश करती हैं हमारी मसीही सोचों के साथ. एनीवे, एक तो ये बड़ी है. दूसरी इसी के साथ मिलती जुलती है, जो कि मटीरियलिज्म की है. ये सिर्फ मगरब में नहीं है, ये सारी दुनिया में. और वो क्या है? पैसा कमाओ, किसी हिसाब से कमाओ, रिश्वत से कमाओ. मैं अब क्या कहूं, पाकिस्तान में तो अब करप्शन में बहुत सारे लोग पकड़े हुए गए. कितने प्रूव होंगे, कितने नहीं प्रूव होंगे. वो डॉक्टर लक्ष्मी कहा करते थे कि रिश्वत की कोई रसीद नहीं होती है. तो इसलिए ये चीजें चलती हैं, लेकिन ये खतरनाक पहलू है. मैंने खुद अपनी कानों से मसीही नौजवानों को भी कहते सुना है, within 2 years I am going to become a millionaire. अच्छा, भी बड़ी अच्छी बात है. टारगेट बना लिया, I am going to become a millionaire. वो 2 जगह 3 जगह काम करता है, पैसे इकट्ठे करता है. इतनी देर में ना वो क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को दे पाता है, ना वाइफ को. खानदान तबाह हो जाता है, यूनिट तबाह हो जाती है, पैसा तो आ गया. तो मुझे कई दफा ख्याल आता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी एक तमसील कही थी कि किसी ने बहुत ज्यादा इसी तरह उसका अनाज इकट्ठा हो गया, तो उसने कहा तू खा पी ऐश कर. और उसी रात को जब फरिश्ता ने उसको कहा कि आज ही रात तेरी जान ले जाए, तो क्या फायदा? भाई और बहनों, कॉन्टेक्स्ट हमारा दुनिया में जाना है. और मुझे ये भी पता है कि ये बड़ा मुश्किल है. पादी साहब सुनिए इस बात को. यीशु ने जब अपने वो 70 की मिशन को भेजा, तो 70 की मिशन ने कहा कि मैं भेड़ों को भेड़ियों में भेज रहा हूं. भेड़ों को भेड़ियों में भेज रहा हूं, वो खा जाएंगे. पर मैं कहता हूं कि यही कॉन्टेक्स्ट हम पर वी हैव बीन मैंडेटेड. खुदावंद की मिशन, as the Father has sent me, so I send you. तो वो जो मिशन है वो आपको और मुझे दी गई है, जिसका मतलब है कि यीशु ने अपनी मिशन को हमारी मिशन बना दिया, या हमारी मिशन को अपनी मिशन बना दिया. इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द सेम मिनिस्ट्री व्हाट जीसस वाज डूइंग. तो भाई और बहनों, ये एक हुक्म है, मैंडेट है. यू हैव बीन ट्रस्टेड, आई हैव बीन ट्रस्टेड विद दिस. लेकिन इसका हल क्या है? आप कहेंगे बिशप साहब, बीमारी तो हम भी जानते हैं, हमें इसका जरा थोड़ा इलाज करो. देखिए, जो कुछ हम करते हैं ये नहीं है कि ऐसे हो जाता है. इसके पीछे एक सोच कार फरमा है. मैंने कई जगह पाकिस्तान में ये तकरीर करता हूं दहशतगर्दी पर, तो मैं अमूमन एक जुमला इस्तेमाल करता हूं कि टेररिस्ट आर नॉट आवर एनिमीज. आवर एनिमी इज द आइडियोलॉजी व्हिच प्रोड्यूसेस टेररिस्ट. हमारी यहां पर रेजिस्टेंस कहां से है? रेजिस्टेंस दुनिया के इन सोचों पर है, और ये सोचें बड़ी बड़ी गंभीर हैं. मैं क्या कहूं, लेकिन आपको तो रोज दिन ये फेस करना पड़ता है. सेम सेक्स मैरिज, इनको और कोई इश्यू ही नहीं मिलता. और आजकल मैंने सुना है आप ही के कनाडा में कि अब छोटे छोटे बच्चों को सेक्स एजुकेशन भी दे रहे, और उस पर उन्हें इजाजत है कि जी वो लड़का बने लड़की बने. क्या कल परसों ही मुझे आपके जो चर्च का पादरी है वो मुझे दिखा रहा था, देखें जी ये बंदा है, इतनी बड़ी इसकी दाढ़ी है, और उसने उसको कहा कि आइए मैं लड़की हूं. उसने कहा तू लड़की नहीं है, और उसी के ऊपर उस जिस डॉक्टर ने उसको अटेंड नहीं किया
تو اس کو انہوں نے نکال دیا, سسپینڈ کر دیا. کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کی عجیب و غریب سوچیں ہیں. ایسی سوچوں کو مقابلہ کرنا ہے ہم نے مسیحی سوچوں کے ساتھ, اور وہ کچھ تو سمپل ہیں, کچھ بڑی کمپلیکیٹڈ ہیں. وہ سوچیں ہماری مسیحی سوچیں جو ہیں وہ پھر مسیحی رویوں میں بدلتی ہیں. سب سے پہلی مسیحی سوچ جو ہے وہ ہے کہ خدا محبت ہے. خدا محبت ہے, اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اس نے آگے حکم دیا کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو, خدا سے محبت رکھو اور آپس میں محبت. پھر اس نے اس کو محبت کو نچوڑ قرار دیا پوری شریعت کا. لا کا نچوڑ اس میں ہے, یو لو گاڈ اینڈ لو یور نیبر ایز یور سیلف. یہ پہلی سوچ ہے اور یہ بنیادی سوچ ہے. مسیحیت کی بنیاد لو پر ہے کہ گاڈ از لو, گاڈ از لو. وہ کسی گناہگار کی موت نہیں چاہتا, یہ اس کا نہیں. بہت سارے لوگوں کے لیے گاڈ از اے ٹائرنٹ رولر, اٹس اے اسٹرکٹ جج, پر وہ شفیق باپ ہے ہمارے لیے, ہم اس کو باپ کہتے ہیں. یہ بڑی گہری. پر مجھے ایک دم خیال آیا, پھر کہیں گے کہ بشپ صاحب لیکن میں آپ کے کانٹیکٹ سے بڑے اچھی طرح سے واقف ہوں. پادری صاحب جب میں مونٹریال میں تھا تو وہاں ایک چرچ سینٹ میتھائس چرچ ویسٹ مانٹ تھا, اس میں ونس ان اے ویک ٹین ایجرز کا. تو میرے لیے تو اٹ واز سچ اے ونڈرفل تھنگ ٹو کال فادر, ٹو کال گاڈ ایز فادر. اب دیکھیے میرے ساتھ کیا ہوتا ہے, میں ٹین ایجرز کی کلاس لے رہا تھا تو ایک لڑکی اٹھی, نو پادری گاڈ از ناٹ فادر. میں نے اس کو بڑے سارے دیکھے, کہتی ہے نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی گاڈ ایز فادر. مائی فادر از اے ڈرنکرڈ, ہی کمز ہوم اینڈ بیٹس مائی مدر. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی گاڈ ایز فادر. آپ سمجھ گئے؟ اس کا باپ شرابی کبابی آتے مارتا کوٹتا اس کی ماں کو. اس نے کہا میں خدا کو باپ جاننا ہی نہیں چاہتا. وہ بدل گیا, سارا سلسلہ ہی بدل گیا. وہ انہیں دنوں میں کسی اور سے کیا تو میں نے کہا کہ گاڈ از اے شیپرڈ. تو ایک لڑکا اٹھ پڑا, کہتا ہے نو گاڈ از ناٹ اے شیپرڈ. میں نے کہا وائی ناٹ؟ میں نے کہا شیپرڈ از اے ویری ہو ٹیکس کیئر آف یو, he protects you, he feeds you. کہتا ہے no, he is a friend of the butcher. Shepherd and butchers are friends and they are making money. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس قسم کی دنیا ہے, اس قسم کی سوچیں ہیں, لیکن وہ سوچوں کو کس نے بنایا؟ اگر کسی خاندان میں اتنا شفیق باپ ہو تو وہ بیٹی یا بچے اس سے بڑھ کر کوئی اور لے نہیں سکتے. میں خود تھیولوجیکل اسٹوڈنٹ اور تھیولوجیکل کا بھی اسٹوڈنٹ ہی کہوں گا, باہر تو کبھی نہیں کہوں گا اپنے آپ. تو میں کہا کرتا تھا کہ فیملی یونٹ از این ایرابان. ایرابان ہے کہ جو سائی دے دینا, شروع چکھان والا. وائن چکھاتے ہیں نا, ادھر وائنریز ہے, مجھے لے کر گئے تھے کہ جی آپ کو وائن چکھاتے ہیں, وہ آگے سے بند ہی نکلی, اچھی بات نہیں. وہ اور تو کچھ نہیں, میں نے کہا ایسی کو میری تصویر لگا کر لگا دے. تو it is an arrabon of the heavenly existence. باپ ماں بہن بھائی محبت پیار یہ سارا کچھ. اب تو وہ یونٹی ٹوٹ گئی, اور پرٹیکولرلی ویسٹرن آپ کے لیے مشکلیں زیادہ بن گئی. میں اس سے بخوبی واقف ہوں. تو اب تو سنگل مدرس, چلڈرن وداؤٹ فادر, نوبڈی نوز کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ نہیں کہ پاکستان میں ایسی باتیں نہیں ہیں, پر شاید اس لارج سکیل پر نہ ہو جتنی اس لارج
اب ایسی دنیا میں ہم نے اس کو ایک تو پروکلمیشن کے ساتھ ہم نے بات کرنی ہے، اور یہ ایک سوچ میں نے بتائی کہ گاڈ از لو، پر دوسری سوچ جو ہے وہ یہ ہے کہ مین از پرون ٹو سن، کہ وہ بدی کی طرف مائل ہے، انسان بدی کی، اور پوری انسانیت تو اس میں سارے شامل، وہ بدی کی طرف کیوں؟ وہ بدی کی طرف مائل اس وقت سے ہے جبکہ حضرت آدم کی گمراہی کے وقت سے وہ گمراہی کی طرف مائل ہو گیا، گناہ کی طرف مائل ہو گیا۔ اسی لیے پالوس رسول فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ گناہ کیا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سچائی کیا ہے، میں کرنا سچائی چاہتا ہوں لیکن مجھ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ میرے اندر بسا ہوا ہے، میں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اس سے چھٹکارا حاصل کر نہیں پا رہا۔ پھر یہ 7ویں باب میں آتا ہے رومیوں کے، اور 8ویں میں وہ کہتا ہے کہ میں کیسا کمبخت ہوں، these are the last verses of 7th chapter، کہ میں کیسا کمبخت ہوں، کون مجھے اس بدن سے چھڑائے گا؟ اس بدن سے نہیں چھڑائے گا۔ ساٹ means the نیچر، جو ہماری نیچر ہے، اس نیچر کو جو کہ حضرت آدم کے ساتھ، پہلے آدم کے ساتھ ہماری ملی ہوئی ہے، that is prone to sin۔ اسی لیے 51 زبور میں وہ کہتا ہے کہ میری ماں نے مجھے بدی میں جنم دیا۔ جننے کا عمل جو ہے وہ گناہ نہیں، یہ ماحول، جس ماحول میں اس نے اس کو پیدا کر کے چھوڑا ہے، that is toxic، that is برا، اس کے اندر بدی، برائی، ناپاکی ہے۔ وہ اس لیے کہتا ہے، ورنہ خداوند کی طرف سے بچوں کی تو پھر برکت ہے نا، وہ برکت نہ کھلاتی۔ The act of جننا is not گناہ۔ میری ماں نے بدی میں مجھے جنم دیا کہ جب وہ پیدا کر کے ماحول جو ہے وہ ٹاکسک ہے، آپ کے ارد گرد جو کچھ ہے، لیکن اسی کے اندر خداوند کے بندے اس کو ریزسٹ کرتے ہیں۔ پطرس میں لکھا ہے کہ تم بدی کا مقابلہ کرو گے، شیطان کا، ابلیس کا مقابلہ کرو گے تو پھر وہ بھاگ جائے گا۔ ہم مقابلہ نہیں کرتے۔ میں 2-1 دن پہلے ایک خاندان میں تھا، انہوں نے بلایا، پھر عبادت بھی کروائی گھر میں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اس بچے نے مجھے کہا کہ بشپ صاحب، جب بھی اینٹی کرائسٹ یہاں ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو میں ای میلز پرائم منسٹر کو لکھتا ہوں، میئر کو لکھتا ہوں، دوسروں کو کرتا ہوں۔ میں نے کہا this is very good, you resist and you keep on resisting۔ میں نے کہا میں پاکستان میں یہ کرتا ہوں سارا وقت، جو چیزیں نہیں اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ میں نے کہا ہمیں پتا ہے کہ ہماری آواز کو سنتا نہیں، پر میں نے کہا وہ یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے کسی نے ہمیں اس پر آواز سنا ہی نہیں۔ تو یو کیپ آن ریزسٹنگ۔ تو اگر آپ ریزسٹ نہیں کریں گے ان رویوں کو تو دیٹ مینس خاموشی، نیم رضا، تو آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ انسان بدی کی طرف مائل ہے۔ تیسری بڑی سوچ جو کہ گہری سوچ ہے کہ we stand in need of recreation and rebirth، کہ انسان کو نئی پیدائش اور نئی کریشن کی ضرورت ہے۔ اس کا، اور یہ ریکریشن بدنی طور پر نہیں ہے، یہ تو نیکودیمس نے بھی کہا تھا جب خداوند نے کہا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، اس نے کہا کیا میں دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں یہ دنیاوی باتیں نہیں کر رہا، میں روحانی باتیں کر رہا ہوں۔ جہاں آپ کی سوچ بدل جائے، جہاں آپ کا دل و دماغ بدل جائے، نئی پیدائش اس تبدیلی قلب، تبدیلی سوچ۔ اسی لیے عبرانیوں کے خط کے 12ویں باب میں بھی ہے کہ the renewing of your mind, present your bodies as a living sacrifice by the renewing of your mind۔ ہمارا مائنڈ، ہمارا دل، ہماری سوچ، ہمارا باطن یہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں اس طرف لانے کی ضرورت ہے۔ مجھے پتہ ہے بہت
سخت مقابلہ ہے، لیکن اس سے گھبرانا نہیں، اس سے گھبرانا نہیں آپ. اینڈ ڈونٹ گیو ان پلیز. آئی ہیو لاٹ آف ہوپ. آپ جو خداوند آپ کو یہاں لایا ہے، میں جانتا ہوں بہت سارے لوگوں نے یہاں اسائلم لی ہے، بہت سارے لوگ ویسے نکل آئے اپنے رشتہ داروں کی بنا پر، فائن، کسی صورت میں بھی آئے، آگے. اب آپ اپنی مشن کو جانیں، اپنے پرپس کو جانیں. ڈائریکشن لیس لائف نہ جئیں. ڈائریکشن لیس لائف جئیں گے تو وہ بے معنی ہے، کٹی پتنگ ہے. بھائی اور بہنوں، کسی وجہ سے بھی آپ آئے گرینر پاسچرز کی طرف، نئے پیسے، نئے گھر، لیکن اگر آپ نے مائنڈ وہی جو مغرب کی سوچ ہے اس میں ڈال دیا، بڑا گھر، بڑی گاڑی، 2 گاڑیاں، 4 گاڑیاں، اسی میں اپنی زندگی بسر کر لی، تو پھر تو کوئی بڑا فرق نہیں. آپ ایک ریوائول اپنے اندر بھی لائیں. And I'm pretty sure, please Padi Sahab, you are taking part in the English service as well. But try to. دیکھیں مشکل تو وہاں آ رہی ہے، گرجے ان کے خالی ہو رہے ہیں، آپ کے تو گرجے پھر بڑھ رہے ہیں. پوائنٹ ہے کہ پلیز see to this. What is the purpose of your life? The purpose of life is to glorify God. The purpose of our life is to fulfill the mandate, the responsibility entrusted to you, to me, to Padri Sahab, to the whole universal church. Go ye into the world and make disciples of all nations. ایک نیشن کے ساتھ میں کچھ لحاظ سے آپ کا یہ آسان ہے. You have the opportunity, you have the freedom here. جس قسم کی فریڈم شاید ہمیں وہاں میسر نہیں ہے. بھائی اور بہنوں، ہمارے پاس مسیحت کا پیغام دنیا کے نام صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے یسوع. ابتدائی کلیسیا میں جو انہوں نے کوئی ایون بائبل مقدس کو بھی نہیں کہا کہ اس کو مانو، انہوں کوئی ڈوز اینڈ ڈونٹ کا ضابطہ نہیں دیا. They were preaching about a man جو مر گیا تھا، جو زندہ ہوا، اور جس کے زندہ ہونے نے ان کے اندر ایک تبدیلی لائی. They were sharing that experience of transformation. اور وہ آگے ان کو پریچ کر رہے تھے. اور آج کے جو ورد پڑھا گیا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہم اپنی منادی نہیں کر رہے، ہم یسوع کی منادی کر رہے ہیں. یسوع کے نام کی خاطر لوگوں نے شہادتیں قبول کی. روم میں نیرو بادشاہ کے وقت میں ہزاروں کی تعداد صرف ایک جملے پر وہ کہتے تھے کہہ دو کہ سیزر از لارڈ. انہوں نے کہا سیزر نہیں، جیسس از لارڈ. ایک لفظ کے ریپلیس کرنے پر ہزاروں نے شہادتیں قبول کی. کارتھج کے مسیحوں نے اتنا ظلم سہا. اور جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، امی جی ہمیں وہ چھوٹی سی بکلیٹ دے دیتی تھی، کارتھج کے شہیدان کارتھج. آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے پڑھی ہوگی. آپ اس کو پڑھیں تو دل دہل جاتا ہے. اس طرح آدمیوں کو 2 گھوڑوں نے ایک ٹانگ اس گھوڑے کے ساتھ باندھ دی، ایک اس سے باندھ دی، وہ گھوڑا ادھر دوڑایا، اس طرح چیر دیا جاتا تھا. وہ پھر بھی انہوں نے یسوع کا انکار نہیں کیا. یہ کمٹمنٹ ہے. آج مشن کیوں کمزور ہے؟ مانتا ہوں کہ حالات بڑے مشکل ہیں، رویے اور سوچیں بڑی مشکل ہو گئی. ایجوکیٹڈ وہ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ فیشنیبل سمجھتے ہیں. I am aware of all those philosophies which are prevalent in the West or even to some extent in all over the world. لیکن وہ زندگی نہیں دے پائے. زندگی صرف یسوع ہی دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا. اور فریڈم بھی وہی دیتا ہے، گناہ سے ریلیز بھی وہی دیتا ہے، ہماری اندر کی قیدوں سے بھی وہی دیتا ہے. بھائی اور بہنوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ پادری صاحب اپنا
सोच रहे हैं कि बिशप साहब तो खत्म ही नहीं कर रहे। तो मैं इस पर एंड करना चाहता हूं। आई सी होप इन यू। प्लीज डू नॉट अपनी जिंदगी की डायरेक्शन भी सीधी करें और मकसद को सेंटर बनाएं अपना, और फिर यहां पर आपको कोई मना नहीं करेगा। हां, किसी के खिलाफ हेट स्पीच करने की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं कि वो कहते हैं कि आप इंपोज करते हैं। वी आर नॉट इंपोजिंग आवर व्यूज, वी आर शेयरिंग आवर। हम गॉस्पेल शेयरिंग के लिए कहा गया, और वो कंटिन्यू करे। मेरा यकीन है कि यहाँ रिवाइवल आएगा। पाकिस्तान के लिए भी आप दुआ करें। वहां की कलीसिया के हालात मुश्किल हैं, पर फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हम छोड़कर भाग आए उस मिशन को, सारे स्कूल कॉलेज और वो छोड़ दें। कितने लोग आ जाएंगे? 1 लाख लोग आप असाइलम में ले आएंगे यहां पर, तो उसके बाद जो 30-40 लाख और होंगे, उनका क्या बनेगा? वो क्या करेंगे? इसलिए कोई बात नहीं, आप आगे तो आगे। मेरा मकसद फर्क है। मुझे तो भाई पिछली बार भी कह रहे थे कि रुक जाओ, हम सब यहां हैं, तुम अकेले वहां हो। तो मैंने उन्हें कहा कि देयर इज नो रिटायरिंग एज टू माय कमिटमेंट टू सर्व द लॉर्ड एंड माय पाकिस्तान इन पाकिस्तान। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब शमीम ने, किसी ने इसको पूछा, तो इसने कहा कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है, यसू के लिए और पाकिस्तान। तो खुदा आपको बरकत दे, और इस पर आई होप कि यू विल गिव अ थॉट टू इट।